اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام العلم حجاب من الآفات۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ العلم حجاب، علم حجاب کا نام ہے، علم حجاب ہے۔ حجاب حجب یحجب حجبا، حجب حجب یعنی اے منع یمنع، جو چیز مانع ہوتی ہے اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ تو حجاب یہ مانع ہوتی، کیا مطلب؟ فرض کیجئے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور دیوار آپ کے اور ایک اس فرد کے جو اس کے مقابلے برابر میں کھڑا ہوا ہے حجاب بن گئی۔ اب یہ کیسی حجاب ہوتی ہے؟ چونکہ یہ مانع ہو رہی ہے دیوار آپ کو اسے دیکھنے کی جو دیوار کے اس پار ہے، اور اس کو آپ کو دیکھنے کی جو دیوار کے آپ اس پار ہیں۔ تو آپ کے اور اس سامنے والے انسان کے جو ادھر کھڑا ہوا درمیان میں دیوار ہے، اور اس دیوار کو آپ حجاب کہیں گے، چونکہ یہ مانع ہو رہی ہے اسے اسے دیکھنے کو، اسے دیکھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا حجاب کو حجاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پر اب تو مسئلہ حجاب کا پورے ہندوستان میں چل ہی رہا ہے، خاص طور پر کہ حجاب ہونا چاہیے۔ وہ حجاب ہے کسے کہتے ہیں اصلاً؟ دیکھیے ابھی وہ عموماً اس لفظ کو بدل دیجئے، پردہ ایک خاص طور پہ لفظ خواتین میں، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، نظروں کا ہوتا ہے پردہ۔ یہ عموماً خواتین کہہ دیا کرتی ہیں آپ نے برقع نہیں اوڑھا، برقع کی کیا ضرورت ہے، پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے۔ یہ سب الفاظ راستے سے بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنا آپ؟ یہ حجاب کا مطلب ہے جہاں جو چیز مانع ہو جائے۔ اب جس چیز پہ آپ وہ حجاب ڈالیں گے تو وہ حجاب اگر مانع ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو حجاب ہے، ورنہ حجاب نہیں ہے۔ فرض کیجئے آپ نے بالکل باریک سے کپڑا ڈال لیا اپنے اوپر کہ لیجئے حجاب پڑ گیا، اور جبکہ حالانکہ مجھے نظر آ رہا ادھر کیا ہے، ادھر والے نظر آ رہا ادھر کیا ہے، تو اسے آپ حجاب نہیں کہتے، چونکہ وہ مانع نہیں ہے۔ تو العلم حجاب، حجاب علم جو ہے وہ حجاب ہے۔ اچھا نا، علم ہے کس سے حجاب ہے؟ فرمایا مولانا میں من الآفات، آفت کی جمع آفات، یعنی آفتوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کیجئے۔ علم آفتوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی اگر درمیان میں علم کھڑا ہوا ہے تو آفت ادھر ہوگی، آپ ادھر ہوں گے۔ بات واضح ہوئی؟ مولانا کتنا بہترین کام بتایا آپ نے، مولانا متقیان نے، کہ اگر ہم آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں، علم ہمیں آفتوں سے محفوظ رکھے گا۔ خداوند قدوس ہمیں اس مولا کے قول پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ وَمَن جَدَّدَ وُضُوءَهُ بِنِيَّةِ النَّدْبِ، کوئی انسان اپنے وضو کی تجدید کر رہا ہے بِنِيَّةِ النَّدْبِ، ندب کی نیت سے، ٹھیک ہے نا، اپنے وضو کی تجدید کی، اس نے تجدید کا مطلب یہ پہلے سے باوضو ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن جَدَّدَ وُضُوءَهُ بِنِيَّةِ النَّدْبِ، کوئی انسان اپنے وضو کی تجدید کر رہا ہے بِنِيَّةِ النَّدْبِ، ندب کی نیت سے، یعنی کہ سنت کی نیت سے، اس نے پہلے سے ہی باوضو ہے، وہ تجدید وضو کر رہا ہے، دوبارہ سے وضو کر رہا ہے، ثُمَّ صَلَّى، پھر اس نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ وَذَكَرَ أَنَّهُ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِّنْ إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، اور اس کو یاد آیا، وَذَكَرَ، اس کو ایک یاد آیا کہ أَنَّهُ أَخَلَّ، کہ کچھ خلل واقع ہو گیا ہے اس سے۔ کیا خلل واقع ہو گیا؟ کہ بعضو، کسی ایک عضو میں، کوئی ایک عضو چھوٹ گیا ہے، من احد الطہارتین، دونوں طہارتوں میں سے کسی ایک طہارت میں سے، یعنی دونوں وضو میں سے کسی ایک وضو کے اندر کوئی ایک وضو چھوٹ گیا ہے۔ فرض کہ سر کا مسا چھوٹ گیا، داہنا ہاتھ دھونے سے چھوٹ گیا، بایاں ہاتھ چھوٹ گیا، پاؤں کا مسا ایک پاؤں کا نہیں ہو پایا، فرض کوئی بھی ایک بات، کسی بھی ایک وضو میں جو ہے وہ کمی ہے، یہ اس کو یاد آیا۔ اب کہہ رہے فَإِنْ اِخْتَصَرْنَا عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَى،
اگر ہم یہ اختصار کریں اس بات کو، یہ تسلیم کریں کہ نیت قربت کافی ہے، یعنی قربت کی نیت سے نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ دو قسم کے لوگ ہیں اس کے اندر. پہلے وہ لوگ کہتے ہیں جو نیت قربت سے کہتے ہیں نماز ہو سکتی ہے، امکان ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. فالطہارۃ والصلاۃ صحیحتان، تو نماز بھی صحیح ہے، طہارت بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہے اس کا، دونوں صحیح ہیں. کنفرم ہو گئی بات یہ. وَإِنْ أَوْجَبْنَا نِيَّةُ الْإِسْتِبَاحَةِ، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں استباحت کی نیت ضروری ہے، وہی اوجبنا، اور ہم ضروری تصور کریں، ہم اپنے اوپر واجب کریں، اوجبنا ہم نے واجب کیا اپنے اوپر نیت الاستباحہ، نیت الاستباحہ، استباحت کی نیت کو، یعنی ہم یہ کہیں کہ یاد رکھیں نماز کے لیے جو وضو ہوگا اس وضو کے اندر استباحت نماز کی بھی نیت ضروری ہے، کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے مباح ہونے کے لیے. استباحت کا مطلب کیا ہے؟ استباحت نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرنا، کہ میں وضو کر رہا ہوں یوں ہی وضو نہیں کر رہا ہوں، تاکہ میں اس وضو کے ذریعے سے اپنی نماز کو مباح کر سکوں، میری نماز میرے لیے ٹھیک ہو سکے، میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. آپ یہ پلٹ دیجیے آج کے زمانے میں کہ میں وضو کرتا ہوں نماز ظہرین کے لیے، قربت اللہ، تب جو وضو آپ نماز ظہرین کے لیے کریں گے اس سے آپ نماز مغربین نہیں پڑھ سکتے، اس سے آپ تلاوت قرآن مجید حروف کو چھو کے نہیں کر سکتے. آپ کیونکہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن حروف قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے، تو آپ اسے نہیں کر سکتے. تو اب یہ کریں، اگر آپ یہ کہیں کہ نیت استباحت ضروری ہے وضو کے لیے، اگر اسے کہیں تو اعادہما، تو دونوں کا اعادہ کرے گا. کس کس کا اعادہ کرے گا؟ یعنی کہ یہاں پہ وہ اعادہ کرے گا آپ کے وضو کا بھی اور اعادہ کرے گا نماز کا بھی، دونوں کا اعادہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، دونوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے. کیوں؟ بھئی سامنے کی بات ہے، جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ استباحت نماز کے لیے نیت ضروری ہے، اور یہ پتا ہے کہ اب فرض کی اگر پہلے والے میں ہو گیا تو یہ پہلے والے کے اندر ہے، تو دوسرا وضو تو اس لائق ہے ہی نہیں، جو تجدیدی وضو ہے اس میں تو اس بات کو شرط ہے ہی نہیں اس بات کی، تو پہلے وضو کی کمی جو ہے وہ نماز نہیں ہونے کی. اور اگر آپ نے دوسرے وضو کے اندر، تو یہ یقین کہاں ہے کہ دوسرے وضو میں خلل ہوا ہے، پہلے وضو میں خلل نہیں تھا. یہی تو یاد آیا ہمیں کہ ہمیں فقط خلل ہوا ہے کسی ایک طہارت میں، بس لہذا دونوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے. یہ تو کنفرم بات تھی وہ کہ جہاں دونوں نماز سے پہلے آدمی نے کام کر لیا، کنفرم یہاں تک بات آ گئی. وَلَوْ صَلَّى بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا صَلَاةً. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ذرا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. ایک انسان نے دو وضو کیے ہیں، دو نمازیں پڑھی ہیں، اور کیسے پڑھی ہیں کہ ایک وضو کے بعد ایک نماز، دوسرے وضو کے بعد دوسری نماز. نماز ظہرین کا وقت تھا، آپ باوضو تھے، آپ نے جا کے فون اللہ اکبر کہہ کے نماز ظہر پڑھ لی. نماز ظہر پڑھنے میں خیال آیا بھائی چلو ایک وضو بھی کر لیا جائے. فرض کیجئے گرمی بہت پڑ رہی ہے، چاہتے میں منہ دھلنے کے اس بہانے تیز تیز تھپیڑے لو کے چل رہے ہیں کہ چلو بھائی یہی کام کر لیا منہ بھی اچھا ہو جائے گا. آپ نے جا کے منہ دھلنا تو وضو ہی کر لو. آپ نے وضو کرتا ہوں قربت اللہ، آپ نے قربت کی نیت سے وضو کر ڈالا بس. اب آ کے آپ نے نماز اصل پڑھ ڈالی، تو دو وضو دو نمازیں، ہر وضو کے بعد میں ایک نماز. جب دوسری نماز ختم ہو گئی تب آپ کو ملنے لگے بِكُلِّ صَلَاةٍ مِّنْهُمَا صَلَاةٌ، ہر ایک کا بھی. اب نتیجہ کیا وہ یاد آیا کہ دونوں وضو میں کسی ایک وضو میں گڑبڑ ہے، اعاد بناء علی الاول، تو پہلے کی بنیاد کے اوپر. کیا مطلب یہ کسی نے وضو استباحی کیا، فرض کیجئے استباحی وضو کرتا ہوں، اس نے نیت استباحی کے وضو کرتا ہوں واسطے نماز کے مباح ہونے کے، ٹھیک ہے نا، پھر اس نے نماز پڑھ لی، پھر اس نے وضو کیا تجدیدی وضو کیا، جو نے تجدیدی وضو کیا پھر نماز پڑھ لی، دوسری نماز پڑھی، اس کے بعد اس کو علم ہو کہ دونوں وضو میں کوئی ایک جو ہے وہ ناقص ہے، کوئی چیز چھوٹ گئی، ناقص ہے وضو، کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نیت قربہ کفایت کرتی ہے وضو کے اندر، کہ ایک قربت اللہ کی نیت کرنی کافی ہے، تو اس وقت میں دوسری نماز صحیح ہوگی قطعاً طور کے اوپر. سامنے کی بات ہے کہ جو دوسری نماز ہے وہ دونوں وضو کے بعد آئی ہے نا، تو کوئی ایک نماز تو صحیح ہے. اب تجدیدی وضو قربت کی نیت سے ہوا، وضو کرتا قربت اللہ، پہلا وضو استباحی وضو تھا، تو دوسری نماز تو کنفرم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ کہ جناب چونکہ دونوں وضو ایک وضو تام ہے ایک وضو ناقص ہے،
لیکن دوسری صلاۃ جو ہے یعنی اب آپ کا پہلی صلاۃ جو ہے صلاۃ اولا پہلے والی صلاۃ اعاد بناء الاول پہلے والی کا اعادہ کریں گے بربنائے اول کے لیے. یہ چونکہ اس کا اعادہ کرنا یوں واجب ہے کیونکہ ایک ایسے وضو کے بعد واقع ہوئی ہے کہ جس کے اندر فقط استباحت کی شرط ہے, ممکن ہے کہ کمی اسی کے اندر رہ گئی ہو. ٹھیک ہے نا, تو اعادہ بناء الاول اعادہ کرے گا نماز کا, ایک نماز کا بناء الاول پہلے والے کی بنیاد کے اوپر. کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ جو وضو کر رہا ہے اس کے اندر استباحت کی ضرورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو پہلے والے کرنا پڑے گا, اعادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب ممکن ہے کہ وہ وضو جو ہے وہ ناقص واقع ہوا ہو. ابھی تک قول ثانی, اگر قول ثانی کا مطلب یہ کہ جہاں آپ یہ کہتے ہو کہ نیت استباحت بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے, نیت اشتراط ضروری ہے, تو اس صورت میں وضو اور دونوں نمازوں کا اعادہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. اس لیے کہ ممکن ہے کہ خطا پہلے والے وضو میں ہی ہو گئی ہو, لہذا اب پہلے والے میں جب نیت استباحت ضروری ہے تو پہلے والے میں خطا ہو گئی, اس کی بنیاد کے اوپر نماز پڑھی, وہ نماز بھی گئی. دوسری وضو کیا تجدیدی وضو تھا تو دوسری نماز تو ہو ہی نہیں سکتی تجدیدی وضو سے. بات ہوئی. تو قربت کی بنیاد پہ آپ کو پہلے والے کا اعادہ کرنا ہوگا, دوسری نماز کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ دوسری شرط لگا لیں کہ یہاں استباحت کی شرط ہو تو اس صورت کے اندر آپ کو اس منزل کے اوپر طہارت کا بھی اعادہ کرنا ہوگا, نماز کا بھی اعادہ, اور دونوں نمازوں کا اعادہ کرنا واجب ہے. وَلَوْ أَحْدَثَ عَقِيبَ طَهَارَةً مِّنْهُمَا. اب ایک تیسری بات شروع ہوئی کہ فرض کیجئے اگر کسی نے دونوں طہارت کے بعد میں کسی ایک کے بعد میں جو ہے وہ حدث بھی کیا ہے. کیسے؟ اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھی, نماز پڑھ کے اس نے پھر پیشاب کر لیا, حدث واقع ہوا اس کا, پھر اس نے تجدیدی وضو کیا, پھر نماز پڑھ لی. تو اب دونوں وضو کے بیچ میں ایک وضو تجدیدی بھی ہے اور ایک حدث بھی موجود ہے. تو کہ وَلَوْ أَحْدَثَ عَقِيبَ طَهَارَةٍ مِّنْهُمَا, دونوں میں کسی ایک کے بعد میں وضو آپ کا حدث کیا, یا پہلے والے کے بعد میں ہوا دوسرے والے کے بعد میں ہوا. وَلَمْ يَعْلَمْهَا بِعَيْنِهَا, لیکن اس کا پتہ نہیں کیا وہ پیشاب جو کیا تھا پہلے وضو کے بعد کیا تھا یا دوسرے وضو کے بعد میں کیا تھا. کیا تو ہے پیشاب, اور 2 مرتبہ وضو بھی کیا ہے, ایک مرتبہ بھی جو پیشاب, لیکن کس کے بعد, پہلے وضو کے بعد میں کیا دوسرے وضو کے بعد میں کیا, یہ پتہ نہیں اس کو. اعادہ الصلاۃ, دونوں نمازوں کا اعادہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے. مگر کب؟ ان اختلفتا عددا, اگر دونوں عدد کے اعتبار سے مختلف ہیں. نماز مغربین, ایک نماز کا عدد 3 رکعت ہے, ایک کا عدد 4 رکعت ہے, تو اس صورت میں دونوں نمازوں کا اعادہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا فَصَلَاتٌ وَاحِدَةٌ, لیکن اگر دونوں جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے یکساں ہیں, دونوں رباعی یعنی کہ یہ ظہر اور عصر, تو فَصَلَاتٌ وَاحِدَةٌ, کسی ایک نماز کا اعادہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے. جناب کر دیں گے, مگر یہ بتائیے نیت کیا ہوگی اس کی, ظہر کی کا اثر کی, سمجھ رہے ہیں بھائی. آپ نے کہہ دیا کہ دونوں نمازوں کا عدد ایک ہے, ظہرین کی نماز تھی 2 وضو سے کی, کسی ایک وضو کے بعد میں پیشاب بھی کر کے آئے ہم, ایک وضو استباحت صلاۃ والا ہے, ایک وضو تجدیدی ہے, یہ پتہ نہیں جناب حدث کب ہوا ہے. اب کیا کریں گے کہ اگر دونوں کا عدد ایک ہے, یہ بھی 4 رکھتی یہ بھی 4 رکھتی, تو ایک نماز کا اعادہ کریں گے. اچھا, اگر ایک کا کریں گے تو ایک میں ظہر بھی ہے ایک میں عصر بھی ہے, وہ بھی 4 رکھتی یہ بھی 4 رکھتی. اگر ظہر ختم ہو گئی تو پھر آپ عصر کا ہم نیت کیسے کریں گے, نیت کیا کرنا. تو انہوں نے فون کہا ینوی بہا ما فی ذمتہ, جس میں نیت کی جائے گی وہ ما فی ذمہ کی, 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں ما فی ذمہ واجب قربتن الی اللہ. ما فی ذمہ کا مطلب جو کچھ میرے ذمے ہے,
نہیں جانتے لیکن وہ تو جانتا ہے جو نیتوں کا عالم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ینمی بہا ما فی ذمته وصلی اللہ علی محمد وآلہ بیتہ الطاہرین